ہمیشہ اس بنیا سے تھوڑے سے یہ قرض اس لیے لے لیتا ہوں کہ اللہ مجھ پر نظر رکھے، اللہ کی اس پر ہوگی کہ یہ بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کہ بندہ اپنی ضرورتوں کے تحت اگر کسی سے قرض حسن لیتا ہے، دکان کے ایک بنیا سے قرضہ لیا ہوا ہے، کہا میرا ان کے اوپر کچھ قرضہ باقی تھا، سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی، حلال کھائے اور سچ بولے، حلال کھائے اور سچ بولے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ عمل بتایا، کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر دعا تمہاری قبول ہو جائے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ، تو دو چیزوں کی پابندی کرنا، زبان سے سچ بولنا اور منہ سے حلال لقمے کھانا، پھر کوئی وظیفہ کرو نہ کرو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا، مستجاب الدعوات بنو گے۔ یہاں آج وہ حدیث صادق آ رہی ہے میرے عزیزو، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ ان قریب تم دیکھو گے امت پر میرے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گی، ختم کر دے گی۔ وہ زمانہ میں اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ کو پوری دنیا نے سودی کاروبار پر لگا کر رکھا ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، آج یہودیوں کا سب سے بڑا نظام، دجالی نظام، یہ کریڈٹ پر جو چل رہا ہے، سودی بینکوں کا جو نظام انہوں نے پوری دنیا میں متعارف کروایا، پوری دنیا سے انہوں نے حلال کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اس میں مسلمان بھی ملوث ہو گئے۔ بینکوں کے مسائل الگ ہیں لیکن تقریباً پوری دنیا کو انہوں نے سود پر لا کر کھڑا کر دیا، سود پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور سود کی نحوست ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں ڈوب گیا وہ نحوستوں میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں جو سود کی بلا میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لیا ہے کسی سے سود پر پیسہ، استعمال کر رہا ہے اور بڈی بھر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں فرمائے گا۔ لیکن یہ ہے، میں نے پڑھا ہے، سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان کا نام ہے، خلیفہ کا۔ ایک دن آپ نے اپنے وزیر سے کہا فلاں صاحب ہیں ان کو بلائیے، کوئی دکاندار تھے، تو وزیر نے بلایا، وہ اندر آئے، سلطان نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ یہ آپ کا پورا ہو گیا، حساب کتاب صاف۔ بادشاہ وقت ہے، خلیفہ عبد الحمید ثانی، جس کی حکومت تقریباً آج کے 40 کنٹریز پر تھی، 40 ملکوں پر، وہ ایک بنیا سے دکان کے حساب کتاب کر رہا ہے اور پیسے واپس دے رہا ہے۔ وہ جب باہر نکلا بنیا تو وزیر نے پوچھا کہ آپ کو کیوں بلائے تھے خلیفہ اسلام، آپ کو کیوں بلائے تھے؟ کیا کہا میرا ان کے اوپر کچھ قرضہ باقی تھا، مجھ سے انہوں نے قرضہ لیا تھا، وہ لوٹانے کے لیے بلائے۔ کہا وقت کا 40 ملکوں پر حکومت کرنے والا خلیفہ دکان کے ایک بنیا سے قرضہ لیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ بسا اوقات مجھ سے لیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ وزیر نے آ کر کے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کو حقیقت میں ایسے چند سکوں کی یا پیسوں کی ضرورت پڑ گئی؟ میرے عزیزوں، سود کے بدلے میں اسلام نے کیا دیا ہے؟ بادشاہ خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی اللہ ان پر رحم فرمائے، فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ بندہ اپنی ضرورتوں کے تحت اگر کسی سے قرض حسن لیتا ہے تو ادا کرنے کی نیت ہو، لیا ہے ادا کرنے کی نیت ہو، تو ادا کرنے کے زمانے میں جتنی دن تک وہ کوشش کرتا رہے گا اللہ کے نزدیک وہ رحم کرنے والا بندہ پایا جائے گا، خصوصی نظر اللہ کی اس پر ہوگی کہ یہ بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے لیکن دینے کی نیت کیا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ اس بنیا سے تھوڑے سے یہ قرض اس لیے لے لیتا ہوں کہ اللہ مجھ پر نظر رکھے، اللہ رب العزت مجھ پر نظر خاص رکھے، کیونکہ اس بندے پر اللہ رحم فرماتا ہے ہاں دینے کی نیت کیا ہو۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قرض لیا ہے دینے کی نیت سے اور وہ کوشش میں لگ گیا دوسرے ہی دن سے مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اس کی مدد میں لگاتا ہے کہ اس کے لیے راستے کھول دو، کہیں سے بھی آ جائے اس لیے کہ اس کا بوجھ اتر جائے۔ اس سے قبل بھی میں نے شاید بتایا ہو اس بات کو۔ اور جس کی نہ دینے کی نیت ہو، پیسہ لیا ہڑپ گیا،
اس کے لیا کھا گیا، قرض ادا کرنے کی نیت نہیں، اس کے لیے بھی سن لو، فرمایا گیا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر دروازے بند کرتا ہے، محتاجی پر محتاجی آئے گی۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اس قرضے کے بعد سب چکتا ہو جائے گا، ان قریب تم دوسرا اس سے بڑا قرضہ کسی اور سے لوگے، اس کے بعد تیسرا کسی اور سے لوگے، اس نحوست میں تمہاری موت آ جائے گی، تمہاری محتاجی نہیں جائے گی۔ ایک قرض اگر چکانے کی نیت نہ ہو، 100 قرضوں کا بوجھ تمہارے اوپر آ جائے گا، ذلیل ہو کر کے مریں گے دنیا سے۔ قرض ادا کرنے کی اگر نیت نہ ہو تو اس کے لیے وعید ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، میں رزق حلال کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان اگر حرام کی طرف جاتا ہے تو یہ اسے زیب نہیں دیتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہو اپنی زبان سے، اس زبان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے حرام لقمے اپنے پیٹ میں اتارے، حرام لقمے پیٹ میں اتارے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے ابن مبارک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرماتے میں تو بخشا گیا ہوں، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، لوہے کا کام کرنے والا، اللہ نے میرے سے زیادہ اسے بلند مرتبہ عطا کیا ہے، مقام اس کا بلند ہو گیا ہے۔ تو لوگ جنہوں نے خواب میں دیکھا، علماء سے کہا کہ ایسے ایسے ہم نے خواب دیکھا، کہا کہ وہ لوہار ہے کہ حقیقت میں؟ کہا ہاں ہے۔ جا کر کے پوچھا گیا، اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس کی بیوی سے پوچھا گیا تیرا شوہر ایسا کیا کرتا تھا؟ کہا اس نے کہ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا تھا، ہاتھوں سے لوہے کا کام کرتا تھا، خود کی محنت کی کھاتا تھا۔ اب اگر آپ پوچھ رہے ہیں بہت ساری نیکیاں کیا ہیں، تو مجھے تو ایسی کچھ نظر نہیں آئی۔ 2 چیزیں تھیں اس کی، 2 چیزیں تھیں۔ کہا کیا؟ ایک تو یہ کہ رات کو تھک کر کے آتا تھا، جب ہم سونے کے لیے تیار ہوتے اپنے گھر میں تو سامنے عبداللہ ابن مبارک کا گھر تھا اور وہ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے رات کو۔ میرا شوہر ہر دن یہ اٹھا کر ہاتھ یہ کہتا، اے اللہ کاش مجھے اتنی محنت نہ کر کے رزق زیادہ آ گیا ہوتا تو میں بھی رات بھر تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ روزانہ یہی کہتا تھا، میرے پاس بھی رزق کی وسعت آ جائے تو میں بھی رات بھر کھڑا ہو جاتا۔ دوسری چیز ایک یہ تھی اس کی کہ لوہے کو گرم کرتا تھا آگ میں اور ہتھوڑا اٹھاتا تھا، ہتھوڑا اٹھا کر کے پیٹنا ہوتا ہے لوہے کو شکل دینے کے لیے، لیکن جیسے ہی گرم ہو جاتا لوہا اور اس نے ہتھوڑا اٹھایا، اذان کی اگر آواز آ جاتی تو ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتا تھا۔ وہ کہتا اب میرے مولا نے مجھے پکارا ہے، اس کے بعد مارا ہوا ہتھوڑا میرے لیے حلال نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی پکار کے بعد اگر میں نے ہتھوڑا مارا اور پھر اس سے شکل بنی اور پھر وہ بازار میں بکا، پھر اس کی آمدنی آئی، وہ لوہار کہتا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، میں رب کو چھوڑ کر کے کوئی کمائی نہیں چاہتا۔ میری نظر میں یہی 2 چیزیں علماء نے فرمائی، انہی 2 چیزوں کی بنیاد پر اس لوہار کو عبداللہ ابن مبارک سے بھی بلند مقام دیا گیا ہے۔